مومنہ کی دعوت پہ دعوت، بہانے بہانے سے دعوت، کبھی بچے کی دعوت، کبھی ون ڈش دعوت، کبھی عید دعوت، پھر گھر چھوڑنے کی دعوت، پھر جب وہ گھر پہنچ جائے گی پھر اس کی دعوت ہوگی، پھر وہاں پہ فرسٹ ڈے اسٹے کرنے کے بعد پھر دعوت کی جائے گی، پھر اس گھر میں ایک ہفتہ پورے ہونے پہ دعوت کی جائے گی۔ یہ دعوتیں دیکھ دیکھ کر دیکھنے والے پک گئے ہیں کہ آخر کار اتنا پروٹوکول مومنہ کو ہی کیوں دیا جا رہا ہے، بلال سمینہ کو تو اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا۔ اور وہیں پر ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ اب مریم بھی اپنے گزرے پاسٹ پہ جو ہے نا اب بول پڑی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ اب اس کے بھی نکل رہے ہیں اس بات کو لے کے کہ پچھتا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے قدر نہیں کی، میرے ساتھ جو ہوا اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ کیا یہ جو سب کیا جا رہا ہے نندوں کی جانب سے مومنہ کے لیے، تو مومنہ کے لیے کیا پریشانی نہیں کھڑی ہو گئی؟ کیا مومنہ کے لیے مشکل پہ مشکل نہیں بن رہی ہے؟ اور وہ کون سی مشکل ہے جس میں مومنہ کو ڈال دیا ہے ان نندوں نے؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب پھر سے مومنہ کی دعوت کر دی گئی ہے۔ دعوت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، 100 دفعہ دعوت کریں، وہ اس گھر کی بہو ہے، ساتھ میں ان کی کزن بھی ہے، 100 دفعہ بلائیں، 100 دفعہ اس کو کھلائیں پلائیں، لیکن دیکھنے والے نا یہ دیکھ کر کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ایک طرفہ ہی دعوت کیوں کی جاتی ہے۔ پھر لوگ یہ بھی دیکھ کے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ہر بار مطلب پہلے تو مومنہ بلال سمینہ جب یہاں پر موجود تھے تب تو وہ یہاں بھٹکتی بھی نہیں تھی، آتی بھی نہیں تھی، اس وقت تو اس کا بچہ بھی نہیں تھا، صحیح ہے۔ یہ دو چیزیں لوگوں کو نا کشمکش میں ڈال رہے ہیں۔ اب اس کا جواب کون دے گا؟ مریم، عائشہ یا آنٹی دیں گی آ کے، جو اس دن کہہ رہی تھیں کہ ان کے بچے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، وہ ماں سے ملنے نہیں آتے۔ ارے ماں سے ملنے آئے، 100 دفعہ آئے تو بلال سمینہ کے رہتے ہوئے بھی آتے نا، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں معاملہ سب سیٹ ہے۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے علی اور مومنہ کی جانب سے، میرا چھوٹا بھائی، میری بہنوں جیسی دیورانی، میرا بھائی جیسا چھوٹا بھائی بلال، وہ آئیں گے تو ریئیکشن والیوں کے منہ بند ہو جائیں گے، وہ آئیں گے تو سب دیکھیں گے کتنا اچھا ہم ملتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ بھی سیٹ ہوتے نظر نہیں آیا، بلکہ بگڑتا ہوا سب کچھ نظر آیا کہ وہ 3-4 مہینے رہے مگر انہوں نے ان کو بلایا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے ان کی لتر پریٹ یعنی کمنٹس میں جو چترول کی، لوگوں نے کہا بھئی بڑے بھائی بھابھی ہو، مہمان جب آتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو پوچھا جاتا ہے، ہر وقت تو یہ نندیں ساس پلازا پہ ہی پائی جاتی تھی بلال سمینہ کے۔ اچھا بلال سمینہ کے رہتے یہ بھی زیادہ تر پلازا پہ رہتی تھی اور وہ یہاں پہ بھٹکتے نہیں تھے، اور پھر جب علی آیا تو وہ بھی اجازت لے کے آیا، یعنی ایک ایسا پریٹینڈ کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں بلال سمینہ نے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، یا وہ کوئی ہلاکو خان ہے، یا وہ کوئی جن بھوت ہیں کہ ان کے آنے پر سارے غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اب اتنا زیادہ آنا جانا، اتنی دعوتیں، اب ایک ہی انسان کی اتنی دعوتیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کون کسی کے جانے پہ دعوت کرتا ہے؟ ہاں تب دعوت ضرور کی جاتی ہے جب کوئی پردیس جا رہا ہو، کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہو، یا ایک شہر سے کوئی دوسرے شہر لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ملک سے باہر جا رہا ہوتا ہے ان کی دعوت کی جاتی ہے۔ اتنا پروٹوکول تو بلال سمینہ کو بھی نہیں ملا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بلال سمینہ کی سائڈ لے کے بات کر رہی ہوں، صحیح ہے، میں صرف ایک نیوٹرل ہو کے اس وقت بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ مومنہ کو دعوت دینا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ دیں، 100 دفعہ دیں، وہ اس گھر کی بہو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے نا۔ فرق کیوں رکھا ہے؟ ایک طرف سمینہ بلال، جن کا بنتا تھا کہ بھیا آپ ان کی دعوت کریں، وہ جا رہے ہیں، آپ ان کو اسپیشل فیل کروائیں، ان کے لیے اچھا کچھ بنائیں، اس وقت یہ سارے غائب تھے۔ ہاں شروع میں تھوڑا بہت عائشہ کی جانب سے تھوڑا پروٹوکول ملا، بیچ میں مریم نے کچھ بنا دیا، لیکن جانے کے ٹائم پہ وہ اپنی تیاریوں میں بزی تھے، کچھ اسپیشل فیل کرواتے تو ہم کہتے کہ اچھا آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ بلال سمینہ کے ساتھ بھی آپ نے ایسا کیا تھا، تو پھر آپ نے مومنہ کے ساتھ بھی، لیکن مومنہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، 20 منٹ کے رستے پہ وہ جا رہی ہے، 20 منٹ، مطلب کامن سینس کوئی ہوتا ہے، 20 منٹ رستے میں وہ جا رہی ہے اور آپ اس کو اس چیز کی دعوت دے رہی ہیں کہ آپ چلی جائیں گی، تو اس وجہ سے ہم آپ کی دعوت کر رہے ہیں، پھر آپ کو ہماری دعوت کرنی ہے۔ آپ تو 100 دعوتیں کر چکے ہیں جب سے بچہ پیدا ہوا ہے، کبھی چھلے کی دعوت، کبھی ون ڈش پارٹی کی دعوت، کبھی عید ملن پارٹی دعوت، آج کون سی نائٹ کی دعوت،
اور پھر مریم نے دعوت دے دی، جبکہ عائشہ عید کی دعوت کر چکی تھی، ختم بات۔ جب وہ اپنے گھر چلے جاتے تو ان کا بنتا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی اس گھر میں دعوت کریں، ٹھیک ہے، تب سمجھ میں بھی آتی۔ لیکن یہ والی مجھے دعوت ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ کس لیے کی گئی۔ اب سیدھی اور صاف سی میں بات کرتی ہوں کہ لوگ ان کے اوپر اس چیز کو لے کے نا کرٹیسزم کر رہے ہیں، لوگ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لوگ ان کو اس چیز پہ بار بار بول رہے ہیں کہ مومنہ اتنا کیوں آ رہی ہے، اس وقت کیوں نہیں آتی تھی، آنے پہ مسئلہ نہیں۔ پھر مومنہ کی اتنی دعوتیں کیوں کی جا رہی ہیں، پہلے تو بڑی وہ تھی، اور پھر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مومنہ تو آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ اب ایک اور بات میری بات کرتے کرتے دماغ میں آئی ہے، ایک تو میرے دماغ میں تھی وہ میں نے کرنی تھی، وہ یہ کہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کر کے نا مومنہ کو پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ لوگ ویسے ہی مومنہ کے گھر والوں کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، اتنا برا کہہ رہے ہیں کہ کیسی ماں ہے کہ بیٹی کو عید پر بھی نہیں بلایا، بھائیوں کی سالگرہ پہ، چلو بھائیوں کی سالگرہ تو چھوڑ دو، وہ کون سے ننھے منھے بچے جن کی فرسٹ برتھ ڈے تھی جس پہ نہیں بلایا، اصل چیز تھی عید کی دعوت۔ عید کہتے ہیں بیٹیوں کے بغیر بے رونق ہے، ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا ان کی رونق، ان کی عیدیں ان کی بیٹیوں سے زیادہ چمکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، وہ ان کو انتظار ہوتا ہے، ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ راستے پہ بچھی ہوتی ہیں کہ کب ہماری بیٹی آئے گی، کب ہم اس سے ملیں گے۔ یہ ایک مطلب پاکستانی ماؤں کی میں ایک مینٹیلٹی آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی دل کی بات بتا رہی ہوں کہ میں بھی ایک ماں ہوں اور میری بھی ماں تھی، تو وہ بھی میرے لیے انتظار کرتی تھی کہ بس عید پہ وہ آ جائے، پہلا دن ہو، دوسرا ہو یا تیسرا، جب بھی امی کے گھر دعوت ہے تو ان کے انتظار ہی نہیں ختم ہوتا تھا، صبح سے انتظار، بھائی بیٹی نے آنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سگی ماؤں کا پیار۔ مگر وہاں پہ لوگ ابھی مومنہ کی اماں جی کو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، میکے والوں کو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے، کیسی ماں ہے، کیسی بھابیاں ہیں، یہ وہ، اور اوپر سے یہ نندے دعوتیں کیے جا رہی ہیں۔ اب مشکل میں ایسے پڑی کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے لیے کچھ فیک آئی ڈیز سے میں بولوں گی، کیونکہ کچھ ایک ایسی آئی ڈیز ہیں جو میری نظر میں ہیں جو مومنہ کی بڑی سائڈ لے رہی ہوتی ہیں، وہ ایک آج کل نا کمنٹ چلا رہے ہیں، اور وہ ایسے کہ مومنہ بزی ہے شفٹنگ میں، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ ہے تو وہ کیسے دعوت کھانے آئے گی۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ مومنہ کا چھوٹا بچہ ہے، دعوت نہیں کھا سکتی، لیکن نندوں کے گھر پھر کیوں آ رہی ہے، ساس کے گھر کیوں آ رہی ہے، ساس کے گھر دعوت ہے، یہ تیسری چوتھی دعوت کھانے چلی گئی۔ تھوڑا ہی فاصلہ ہوگا کہ اگر آپ گاڑی پہ طے کرتے تو گاڑی والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کا سفر ہو یا 1.5 گھنٹے کا سفر ہو، کون سا مومنہ نے گاڑی کو دھکا لگا کے جانا ہے اپنی ماں کے گھر، گاڑی لو، بچہ بٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ کتنی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے چھوٹے معصوم بچے 4 دن کے بچوں کے ساتھ اپنے میکے چلی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ چلہ گزارنے جاتی ہیں اپنی ماں کے پاس، تب بھی وہ جاتی نہیں ہیں۔ لوگ تو ایک شہر سے دوسرے شہر عید کرنے چلے جاتے ہیں، یہ تو پھر لاہور ہے، لاہور میں تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھی، عید پہ بیٹی کو بلایا نہیں تو بیٹی کیسے جاتی۔ اب یہ بھی فیک آئی ڈی سے کمنٹ چلائے جا رہے ہیں کہ بیٹی خود آ جاتی، بیٹی کو کسی نے منع کیا تھا، بیٹیاں تو خود ماں باپ کو ملنے آتی۔ نہیں، جب بیٹیاں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں نا تو پھر بیٹیوں کو انتظار ہوتا ہے کہ ہماری مائیں ہمیں کب بلائیں گی۔ ایک دن جو نا پہلے دن سے، شادی کے بعد جو پہلی عید آتی ہے نا بیٹیوں کی، اس دن سے نا دن کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس دن میری بیٹی کا ہوگا، اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ 3 بہویں ہیں، تینوں بہوؤں کو آپ ایک دن ان کے میکے بھیجو، ان کی عید ہو گئی، صحیح ہے، اور ایک دن اپنی بیٹی کا رکھو، 3 دن ہو گئے عید کے ختم، کہ ایک دن آپ کا اپنا ہو گیا، لیکن بلایا ہی نہیں۔ وہیں پر اگر دیکھا جائے تو دعوتیں چل رہی ہیں، تو دعوت سے یاد آیا کہ بھئی وہ مومنہ نے بھی تو دعوت نہیں کی۔ اب یہ مت بولیے گا کہ چھوٹا بچہ ہے، جبکہ مومنہ اپنی ویڈیو میں یہ بھانڈا پھوڑ چکی ہے کہ عید گزرے 1 ہفتہ ہو چکا ہے تقریباً، اب ہم اپنی پیکنگ کر رہے ہیں، تو اس 1 ہفتے کے دوران کوئی دعوت شاوتی سسرال والوں کی کر لیتی۔ میں یہ نہیں بول رہی گھر میں کچھ بنا کے کر لیتی، کچھ باہر کھلا دیتی، دعوت تو ہو جاتی۔ دعوتیں کھانے کا شوق ہے، مگر وہی بات کہوں گی، چلیں چھوڑیں اب اتنا کیا کہنا کہ مطلب کھانے کا شوق ہے، کھلانے کا شوق نہیں ہے، تو پھر کس پہ گئی ہوگی مومنہ؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور وہیں پر جو بات ہے آج مومنہ اس کی مریم کی، کہ مریم بھی جو ہے نا اب بول پڑی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا تھوڑا اب بولنا شروع ہو چکی ہے، جیسا کہ اس نے بولا ہے اپنی ایک دوائی والی ویڈیو میں، جس میں وہ کہتی ہے کہ یہ جو دوائی میں کھا رہی ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ میں اس ٹائم پہ ہی سمجھ گئی، میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آج اس نے اپنی ویڈیو میں دوبارہ یہ والی بات بولی کہ دیکھا امی آپ کی بیٹیاں کتنی سگڑ ہیں،
تو مگر کسی نے قدر نہیں کی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم کا جو گھر خراب ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بے وقوفی تھی، وہ سب جانتی تھی کہ کس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا اس ٹائم پہ مریم نے خاموشی رکھی، اسی وقت وہ بولتی نا تو لوگوں کو پتہ چلتا، مگر وہی نا کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ابھی تک دوسرا رخ پوری طریقے سے کھل کر سامنے نہیں آیا، لیکن مریم اب تھوڑا تھوڑا بول رہی ہے۔ تو چلو اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا بول رہی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، لیکن جس طرح کے وہ لوگ تھے نا، کہیں نہ کہیں مجھے مریم چپ رہتی ہوئی زیادہ بہتر لگی، کیونکہ ان کا مقابلہ میرے خیال میں مریم کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جتنا لمبا عرصہ انہوں نے مریم کو یوٹیوب پر ذلیل کیا، جتنے ان کے گھر کے پول پٹیاں کھولیں، جتنی ان کے اندر کی باتیں نکالنی تھی انہوں نے نکالی، لیکن مریم نے ٹس سے مس نہیں کیا، بالکل نہیں بولا۔ اس وقت وہ مریم بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب جو بول رہی ہے نا تھوڑا تھوڑا، تو میرے خیال میں شاید ان جیسے لوگوں کے لیے اس کا ایک منہ سے میم نکالنا بھی نا گناہ ہو جائے گا، اور دیکھ لیجیے گا کوئی نہ کوئی اس کا ایکشن کا اس کی ایکشن کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ان کا آ ہی جائے گا۔